بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, کچھ یونیک اور کچھ ڈفرینٹ ہے. آج میں کسی ایسے ٹاپک پہ کسی اسٹڈی والے ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنا رہی. ایکچولی آج میں کسی ایسی چیز کے اوپر ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پڑھنا کیسے ہوتا ہے. کہ کافی بچے ایسے تو ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک ہے اور یہ میرا سلیبس ہے, یہ میری بکس ہیں, میں نے اس سے پڑھنا اس سے پڑھنا ہے, لیکن ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ پڑھنا کیسے ہے. تو اسی وجہ سے ان کے اچھے گریڈز, اچھے مارکس نہیں آتے, یا وہ اگر کوئی پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کی نہیں آتی. تو اس میں اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ اسٹڈی اسمارٹ ناٹ اسٹڈی ہارڈ, تو یہ میرے خیال سے کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا, بلکہ ایک مناسب بات ہوگی. تو اس ویڈیو میں آپ کو بھی یہی بتاؤں گی کہ فی الحال میں انشاءاللہ تو یہ بھی کوشش کروں گی کہ ہر ویکنڈ پہ ایک ایسی ویڈیو ضرور آئے جس میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی, بیسٹ ٹپس فار دا اسٹڈی اور بیسٹ اسٹڈی ٹائم ٹیبل, یہ سب باتیں انشاءاللہ. تو آج کا جو ٹاپک ہے کہ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہوں گی کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی ان رمضان. کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے یہ رمضان کا ماشاءاللہ ایک بہت ہی زیادہ ببرکت والا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس میں کافی بچے ایسے ہیں جن کی روٹین تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے, بلکہ سب بچوں کی روٹین چینج ہو جاتی ہے, ان کو نہیں پتہ چلتا کہ پڑھنا کیسے ہے اور یہ وہ. تو اس کے لیے میری آج کی ویڈیو ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی ان رمضان. تو اس میں آپ کو ایک دو ٹائم ٹیبلز بتاؤں گی جو ڈفرینٹ بچوں کے اکارڈنگ ڈفرینٹ ہے. کچھ بچے جو ہے وہ کچھ ٹائم پہ پڑھتے ہیں, کچھ بچوں کے لیے پڑھنا کچھ نئے ٹائم پہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے, ان کے لیے جو ہے میں ڈفرینٹ ٹائم ٹیبلز بتاؤں گی. دوسرا آج کا میرا یہ ٹاپک بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن ہے. کافی بچوں کے جو پیپرز تھے ویسے بھی وہ رمضان میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کافی بچوں کے پیپرز تھے جن کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اب کافی بچوں کے جو پیپرز ہیں وہ دوبارہ سے ہونے لگے ہیں. تو باقی جتنے بھی بچے رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ان سب کے پیپرز اب ہوں گے. تو اس کے لیے پڑھنا تو اب بہت زیادہ ضروری ہے. بے شک رمضان ہے, یہ جو بھی ہے, پڑھنا تو ہے ہی. کچھ بچوں کے ریٹن پیپرز ہوں گے, کچھ بچوں کے وائواز رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو دوسرے بچے ہیں, انٹرمیڈیٹ کے بچے ہیں, میٹرک کے بچے ہیں, دوسرے بچے ہیں, یہ ان کے لیے بھی ایک اچھا ہے میتھڈ کہ رمضان میں کیسے پڑھا جائے. تو اس میں آپ کو دو ٹائم ٹیبلز بتاؤں گی. ایک ٹائم ٹیبل جو یہ ہے نا کہ وہ یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ کو 6 آورز ملیں گے ایک دن میں. کہ آپ لوگ یہ کریں کہ اگر میں لاک ڈاؤن اور رمضان دونوں کو دیکھوں تو ایک میتھڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب رمضان ہوتا ہے تو رمضان میں جو ہماری باڈی ہے, ٹھیک ہے, اب ہم روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, پورا دن ہمارا روزہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے ہماری جو ہمارے کاربوہائیڈریٹس ہیں, جو ہم نے اپنی انرجی جو اسٹور کی ہوتی ہے وہی ہم یوز کرتے ہیں. اگر وہ یوز نہ ہو تو ہم پھر ہمارا روزہ کیسے ہم پورا رکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری باڈی میں سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے جو بھی کاربوہائیڈریٹس ہم نے اپنے اسٹور کیے ہوتے ہیں, جو بھی فیٹس ہم نے اسٹور کی ہوتی ہیں, وہ ساری ہم یوز کرتے ہیں اور اپنا جو روزہ ہے وہ ہم اپنا مکمل کرتے ہیں. تو اگر میں اس کو دیکھوں, رمضان کو بھی دیکھوں, اور اس کے علاوہ اگر میں لاک ڈاؤن کو بھی دیکھوں, کیونکہ آج کل کافی بچے ایسے ہیں جن کی آن لائن کلاسز بھی اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے بچے ہیں اور ڈفرینٹ جو پروفیشنلس کے بچے ہیں ان کی آن لائن کلاسز بھی اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے وہ کلاسز بھی لینی ہیں, انہوں نے پڑھنا بھی ہے. اس کے علاوہ بچوں کے پیپرز بھی آنے والے ہیں, انہوں نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور جن کے پیپرز نہیں ہو رہے ان کے یقیناً جن کلاسز کے وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں ان کے ٹیسٹ وغیرہ تو ہوں گے. لاک ڈاؤن میں ابھی بھی ہو رہے ہیں آن لائن ٹیسٹ, اس کے بعد بھی ہوں گے, تو تیاری تو انہوں نے کرنی ہے. اس کے لیے پھر آج کا میرا یہ جو مین مقصد تھا یہ بنانے کا یہ تھا ویڈیو. اب اگر میں دیکھوں آن لائن کلاسز کو دیکھوں اور رمضان کو دیکھوں, تو ایک تو شیڈیول یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے دن میں اگر آپ نے 6 گھنٹے پڑھنا ہے. اچھا, یہاں بھی میں آپ کو ایک بہت ہی پتہ کی بات بتاؤں کہ کافی بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو دن میں پڑھتا ہوں 6 گھنٹے اور میرے اتنے نمبر نہیں آتے, لیکن ایک بچہ وہ دن میں پڑھتا ہے اگر 2 یا 3 گھنٹے, اس کے اتنے زیادہ نمبر آ جاتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسے ہے کہ آپ نے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ پڑھنے بیٹھے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک بک کھولی ہوئی ہے, ایک پیج کھولا ہوا ہے اور اس کو آپ جو ہے نا 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ بس اس کو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اسٹڈی آرٹس کو انکریز نہیں کرنا ہوتا.
آپ کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ آپ کی پروڈکٹیو اسٹڈی ہو. یہ آپ کا پوائنٹ ہے. اسٹڈی آورس کو انکریز کرنا پوائنٹ نہیں ہے. اسٹڈی آورس کو انکریز کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فائدہ تو تب ہے کہ جب آپ منیمم ٹائم میں منیمم ایفرٹ کرتے ہوئے اسمارٹ اسٹڈی کرتے ہوئے میکسیمم اپنا آؤٹ پٹ لے کر آؤ. یہ ہے بینیفٹ آپ کی اسٹڈی کا. تو اب ایک یہ روٹین ہے تو کہ آپ اگر آپ 6 گھنٹے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر میں رمضان کو بھی دیکھوں تو ہم نے سحری میں ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. سحری ہم کرتے ہیں, اس کے بعد جس طرح ہم افطاری کرتے ہیں, باقی جو پورا دن جو دوپہر کا سارا جو اس کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم کافی زیادہ تھکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کافی ہماری جو کیونکہ جو انرجی ہے, جو کاربوہائیڈریٹس ہیں, کافی ہمارے جو اسٹورڈ ہوتے ہیں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں, جو کچھ یوز ہو چکے ہوتے ہیں, تو ہم کافی تھکے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی پڑھنا تو ضروری ہے. ایک روٹین ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم 6 گھنٹے رکھیں اور ان کو ہم 2 آورس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیں کہ ہم سحری کریں. سحری کرنے کے بعد جو ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھنا ہے وہ سب پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کریں, پھر آپ 2 گھنٹے پڑھنے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب 2 گھنٹے پڑھنے بیٹھ جائیں اس میں آپ کوشش کریں کہ میکسیمم جو ہے نا کہ کیونکہ ابھی آپ نے سحری کیا, ابھی آپ کو تھوڑا سا مائنڈ فریش بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے جو چیزیں یاد کرنی ہے نا, جو ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہیں جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ایزیلی یاد. ٹھیک ہے. آپ نے ایزیلی ان کو اپنے میموری میں اسٹور کر سکتے ہیں, ان کے کنسیپٹس بنا سکتے ہیں, تو وہ آپ کریں. ایک یہ. اور اس کے بعد کچھ بچوں کے آن لائن کلاسز بھی ہوں گی. پھر اس کے بعد آپ 1-2 گھنٹے ریسٹ کریں آرام سے, 2-3 گھنٹے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی آن لائن کلاسز لیں. اب کچھ بچوں کی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ 9 to 12 ہیں, کچھ کی 10 to 2 ہیں, کچھ کی 9 to 1 ہیں, اس طرح. ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے آن لائن کلاسز لیں. اس کے بعد کلاسز لینے کے بعد پھر فری ہوں, پھر انہوں نے نماز پڑھنے جو کرنا ہے وہ کریں, پھر ریلیکس ہو, 1-2 گھنٹے ریسٹ کریں, پھر 2 گھنٹے پڑھیں. اس کے بعد پھر اس کے بعد اپنا ریلیکس کریں. ان 2 گھنٹوں میں آپ نے کوئی نوٹس بنانے ہیں, کچھ اور کام کرنا ہے, مطلب ایسا کام کہ جس میں آپ کا زیادہ جو ہے نا آپ کے مائنڈ کو زیادہ کچھ چیزیں یاد نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کوئی نوٹس بنانے ہیں, کوئی ڈائیگرامس کو دیکھنا ہے, کوئی تھیوریٹیکل کوئی میتھمیٹیکل ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ نے کوئی پاس پیپرز دیکھنے ہیں, کچھ MCQ سولو کرنے ہیں, تو وہ ٹائم میں آپ میرے خیال سے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد افطاری کریں. جب افطاری کا ٹائم ہے افطاری کرنا, پھر آپ نے اس کے بعد پھر نماز وغیرہ پڑھنا, تراویح پڑھنا, ریسٹ کرنا. پھر آپ لاسٹ میں 2 گھنٹے اور لگا سکتے ہیں. اس میں آپ کچھ چیز پڑھ لیں, یا جو آپ نے پہلے پورا دن پڑھا تھا اس کو آپ دوبارہ سے ریوائز کر سکتے ہیں. ایک تو ہو گیا لاک ڈاؤن اور رمضان کا اس کو یوٹیلائز کرنے کا ایک یہ ٹائم ٹیبل ہو گیا. اس کے علاوہ ایک ٹائم ٹیبل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ آپ ایسا کریں کہ سحری کے بعد, ٹھیک ہے, سحری کریں اور سحری کے بعد آپ جو ہے تھوڑا سا ریسٹ کریں. اس کے بعد اپنا پڑھنے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا اپنا پڑھنے بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا 3-4 گھنٹے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی آن لائن کلاسز لینی ہے. ٹھیک ہے. اس سے سونا نہیں ہے. پھر پہلے تو آپ سحری کے بعد سوئے تھے نا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے تھوڑا سا 2 گھنٹے پڑھنا ہے, پھر آپ سوچنا, پھر آن لائن کلاسز لینا, پھر پڑھنا. اس کے بعد دوپہر کو پھر سو جانا اور پھر 2 گھنٹے پڑھنا. ایک تو وہ تھا. لیکن اس میں آپ نے پھر سحری کے بعد سونا نہیں ہے, آپ نے اپنا پڑھنا ہے. پھر آن لائن کلاسز سے پہلے آپ آدھے گھنٹے کا ریسٹ کر لینا, پھر آپ نے اپنی کلاسز لینی ہے. اگر کلاسز ہیں تو, جن بچوں کی کلاسز نہیں ہیں وہ سو جائیں اور وہ 12-1 بجے تک وہ سو جائیں, 1-1:30 بجے تک سو جائیں. پھر وہ اٹھ کے نماز پڑھیں, اپنا پڑھیں, اور پھر دوپہر کو 2 بجے دوبارہ وہ اپنا 2-3 بجے دوبارہ 1-2 گھنٹے کی دوبارہ ایک کلاس اپنی لیں, اپنا سیشن جو ہے نا اسٹڈی کا دوبارہ کریں. اچھا, اب جن کی کلاسز ہیں وہ اپنی کلاسز لیں 1 بجے تک 2 بجے تک کلاسز لیں. پھر وہ جو ہے نا وہ ریسٹ کریں. ٹھیک ہے. پھر وہ ریسٹ کریں اور اس کے بعد وہ دوپہر کو سو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنا اٹھیں, ریلیکس کریں, پھر افطاری کا ٹائم ہوگا افطاری کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پھر رات کو افطاری کے بعد رات کو پھر نماز وغیرہ پڑھ کے فری ہو کے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے. 3 گھنٹے, پھر وہ سو جائیں, پھر سحری کے ٹائم پہ اٹھیں. اس سیکنڈ والے ٹائم ٹیبل میں یہ تھا کہ ہم سحری کے بعد ہم نے پڑھا تھا 4-5 گھنٹے, 3-4 گھنٹے پڑھا تھا جتنا بھی. اس کے بعد کلاسز لی تھی, پھر ہم دوپہر کو سوئے تھے, ہم نے دوپہر کو ریسٹ کیا تھا, دوپہر کو کچھ بھی نہیں تھا پڑھا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا افطاری کے بعد جا کے کوئی 2 گھنٹے پڑھا تھا. یہ
اچھا ویسے ایک اور ٹائم ٹیبل بھی ہو سکتا ہے، اگر ایک اور ٹائم ٹیبل بھی ہے، اگر آپ کوئی اس کو فالو کرنا چاہے تو وہ بھی ٹائم ٹیبل ہے. وہ ٹائم ٹیبل آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا افطاری کے بعد پڑھنا شروع کریں. افطاری کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں اور پھر جو ہے نا آپ سحری تک پڑھیں. افطاری کے بعد تھوڑا پہلے اگر آپ نے 9 بجے شروع کیا پڑھنا، ٹھیک ہے، 10 بجے شروع کیا پڑھنا، پھر آپ سحری تک پڑھیں. ٹھیک ہے، سحری تک پڑھیں، پھر سحری کریں. سحری کے بعد پھر 1 گھنٹہ جو ہے وہ دوبارہ 1-1.5 گھنٹہ آپ دوبارہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سو جائیں. پھر آپ اپنی اگر کلاسز نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کلاسز ہیں تو پھر آپ کلاسز کے لیے اٹھیں اور پھر جو ہے نا آپ اپنا کلاسز لیں. اس کے بعد پھر کلاسز لینے کے بعد پھر آپ نماز پڑھ کے فری ہو کے ریلیکس ہوں. ٹھیک ہے، ریسٹ کرنا ہے، 1-2 گھنٹے سونا ہے تو سوئیں. پھر آپ جو ہے نا بے شک دوپہر کو آپ سوتے رہیں. لیکن اس میں مسٹ یہ ہے کہ پھر آپ نے افطاری کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے، سحری تک پڑھنا ہے. اس میں آپ کے 4-5 گھنٹے آ سکتے ہیں کہ آپ نے سحری کے بعد بھی پھر 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا رات کو پڑھتے ہیں. ایسے بچوں کی روٹین بھی ہوتی ہے، وہ دن میں نہیں پڑھ سکتے. اگر ان بچوں کو بھی دیکھا جائے نا تو پھر یہ ان کے لیے بھی ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی اگر وہ پڑھنا چاہیں تو پورا دن وہ تھکے ہوں گے، ان کے پاس انرجی نہیں ہوگی، ان کی باڈی جو ہے فٹیگڈ ہوگی، مائنڈ کو بھی پراپر نیوٹریشن نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو وہ اگر دن میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ رات کو پڑھیں. اب پڑھنا تو ہے. کچھ بچے یہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہم دن میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم کھانے کے بعد نہیں پڑھ سکتے. کچھ لوگ یہ بھی ہوتا ہے نا کھانے کے بعد زیادہ اگر ہم صحیح پیٹ بھر کے کھا لیں تو ہمیں غنودگی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ جو ریزنز ہیں نا یہ ویلڈ ہیں، لیکن اب ان ریزنز کو ہم نے نہیں دیکھنا ہے، ان کا ہم نے کوئی سولوشن نکالنا ہے. تو یہ 3 ٹائم ٹیبلز تھے. پھر اس میں ہم آپ 2-2 گھنٹے کا جو ہے نا ڈفرینٹ آپ اپنا اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ سحری کے بعد پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ آن لائن کلاسز لیں، پھر آپ دوپہر کو پڑھیں اور افطاری کے بعد آپ 1 گھنٹہ پڑھ لیں. یہ یا پھر آپ افطاری سے لے کر اور اس کے بعد صبح سحری تک اور سحری کے بعد بھی پڑھیں. پھر آپ دوپہر کو آپ بے شک سو جائیں. اگر آپ کی آن لائن کلاسز نہیں ہیں تو آپ بے شک پھر آپ 9 بجے سوئیں اور 9 بجے 8 بجے سوئیں اور اس کے بعد لے کے آپ دوپہر تک سوتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. تو یہ تھے ڈفرینٹ ٹائم ٹیبلز اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. تو اور یہ نا دراصل دیکھیں نا، اب اگر کسی انسان نے کچھ بننا ہے نا یا اس نے اپنی زندگی میں کسی جگہ پہ پہنچنا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو پڑھنا تو پڑے گا. اس کے لیے اس کو ہارڈ ورک تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایکسکیوزز نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ جو بندہ ایکسکیوزز کرتا ہے نا وہ پھر ایکسکیوزز ہی کرتا رہ جاتا ہے، وہ اس کا کسی وہ مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، جس طرح کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو میں نے ایک کوٹیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایوری مارننگ یو ہیو 2 چوائسیز. ٹھیک ہے، کنٹینیو ٹو سلیپ ود یور ڈریمس اور ویک اپ اینڈ چیز دیم. یہ آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں اور ہر صبح آپ کے پاس آپ کو یہ 2 چوائسیز ہی آپ کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. یا تو آپ سوتے ہیں اپنے ڈریمس کے ساتھ کہ میں نے یہ کرنا ہے بس کرنا ہی ہے اور پھر وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا آپ اٹھیں اور بس ان کا پیچھے کریں ان کو اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نا اس کے پیچھے لگ جائیں، دن رات محنت کریں اور وہ انشاءاللہ. دوسرا، آلویز بلیو آن اللہ. اگر آپ کا اللہ پہ بلیف ہے نا اور اگر آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں گے اور اپنی محنت کرتے رہیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس چیز کا جو ہے نا وہ پھل نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے. اسی لیے مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اگر آپ اپنے اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں، اچھے گریڈس لینا چاہتے ہیں، اچھی پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں گے اور پھر ہی آپ کسی مقام پر پہنچیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یہ جو میں نے ٹائم ٹیبلز ڈسکس کیے ہیں، کافی بچوں کے میسیجز آ رہے تھے، کچھ ٹیکسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ٹائم ٹیبل کا بتا دیں یا اسٹڈی کس طرح کی جائے رمضان میں. کافی جونیئرس کے بھی آ رہے تھے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا. تو اس کے لیے یہ ہے، یہ ڈفرینٹ ٹائم ٹیبلز ہیں. اب ان کو فالو کرنا آپ کے اوپر ہے اور ان کو فالو کرنا ہی آپ کو ہر حال میں چاہیے ہوگا اگر آپ نے پڑھنا ہے یا اگر آپ کے پیپرز آ رہے ہیں تو ان کی آپ نے تیاری کرنی ہے تو پڑھنا ہے. ایکسکیوزز نہیں کرنے. اب روزہ ہے تو اب میں نے یہ کر لیا ہے اور آپ پڑھا نہیں جا رہا، اس طرح تو پھر آپ نہ صبح پڑھیں گے، نہ دوپہر کو پڑھیں گے، نہ رات کو پڑھیں گے. تو یہ ٹھیک ہو گیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو ہے اس کو بھی کلک کر دیں. تھینک یو سو مچ.